دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے بارے میں آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ وہ فیئر ویل میٹنگز انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ یہ لفظ فیئر ویل جو ہے یہ آئی ایس پی آر میں آنا شروع ہو گیا ہے، مطلب ان کی پریس ریلیز میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت لنڈن میں ہے، اپنے بھائی سے مشاورت کرنے گئے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کو کس کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ اوپر سے عمران خان نے گولی لگنے کے بعد دوبارہ جو لانگ مارچ شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو جب مارچ پنڈی پہنچے گا تو وہ اس کو جوائن کریں گے۔ بیرسٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو پاکستان کے اندر سیاسی افراتفری ہے، یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو کہ اس آرمی چیف کی مدت 29 نومبر کو ختم ہونی ہے، آپ کے سمجھتے ہیں اس سے یہ افراتفری ختم ہو جائے گی، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ اگلا سال بھی اسی میں لے جائیں گے کہ اگر آپ الیکشنز نہیں کرواتے تو میں سڑکوں پہ اوپر رہوں گا، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ہے وہ چاہتے ہیں؟ سب آپ اس افراتفری اور اس انسرٹینٹی کو تھمتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ود دا نیو آرمی چیف، یا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سر اس کی؟ دیکھیں جی، مجھے تو یہ ایک نئے کرائسس کی جو ہے وہ پیش خیمہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، ابتدا، وہ لگتا ہے۔ عمران خان بنیادی طور پہ ایک اٹینشن سیکر تو خیر وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں پالیٹکس میں۔ تو گزشتہ 2 سال میں جو ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا وہ یہ کیا ہوا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا۔ گویا پاکستان کا گزشتہ 2 سالوں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نیکسٹ آرمی چیف کیوں ہوگا۔ اور پاکستان میں ایک بھی جرنلسٹ یا دانشور ایسا نہیں ہے جس نے سیریسلی کسی سیریس فورم پہ یہ سوال پوچھا ہو کہ بھائی یہ کیا سوال ہے کہ پاکستان میں نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا، ہو از دا آرمی چیف، آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ڈیموکریسی ان پاکستان؟ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کسی ایک عہدے دار کے انتخاب کی جس کے پیچھے آپ نے پوری کام کو لگایا ہوا ہے دونوں طرف سے، اور اس نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا۔ اور دیکھیں، اس کو میں اس لیے کہتا ہوں یہ کوئی نظری یا یہ کوئی فکری بات نہیں، بلکہ یہ ایک پریکٹیکل بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کیوں ٹاپل ڈاؤن کرنے میں اتنی جلدی کیا تھی، آپ اگر اس وقت کے سارے ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو یہ حیرت ہوگی دیکھ کے کہ اس وقت جتنے بھی سیریس تجزیہ کار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت اگر آپ عمران خان کی حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کرتے ہیں یا ڈی ریل کرتے ہیں تو ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ 100% بڑھ جائے گا۔ یہ بات کہ میں کلیریفائی کروں کہ میں اپنے آپ کو کوئی سیریس یا بڑے اینالسٹوں میں شامل نہیں کرتا، لیکن اپنی بات نہ کرنا بھی زیادتی ہے کہ میرا بھی ایک ویڈیو ایکسکلوسیولی 40 منٹ کا اسی سبجیکٹ پہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو وہ ہیرو بن جائے گا، اور یہی وہ چاہتا ہے۔ چونکہ اس وقت تحریک انصاف کی یہ سچویشن تھی کہ اس وقت ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تھے، اور اس وقت وہ جو ہے یکے بعد دیگرے اپنی جو ضمنی انتخابات تھے وہ ہار رہے تھے، ڈی مورال ہو چکے تھے، اور ان کے منسٹرز منہ چھپاتے پھرتے تھے، پریس کانفرنسز کو فیس نہیں کر رہے تھے۔ تو اس سچویشن میں آ کے تو یہ حزب اختلاف کی 13 جماعتیں جو بہانمتی کا کنبہ ہے، اس کو اچانک کیا جو ہے وہ سینس آف ارجنسی فیل ہوا کہ نہیں جی اس کو ہٹانا ہے۔ آپ مجھے ایک ریزن دے دیں ادر دین who will be the next chief of the army۔ تو اس میں ان کا جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ آدمی ہمارے ساتھ جو عشر کر رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، تو اگر آرمی چیف بھی اس کی مرضی کا آ گیا تو ہمارے لیے تو پاکستان میں ممکنہ جینا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے، لہٰذا دس از ریئلی ارجنٹ ٹو ٹیک اوور، تاکہ وہ اس سے محروم ہو جائے۔ اور یہ ٹرینڈ اس نے سیٹ کیا اس وقت، جو اب تک چل رہا ہے کہ کون ہوگا جی نیکسٹ چیف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا آپ ڈیموکریسی جو ہے یا پاکستان کی ایک سموتھ سیلنگ جو ہے انٹو دا کرائسس وہ دیکھنا چاہتے ہیں، قیاس سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اصل کوشچن کو ڈک کر رہے ہیں؟ پھر پاکستان میں کون سی ڈیموکریسی ہے جناب، اور کون سے الیکشن ہے؟ یہ ڈرامہ آپ بند کیوں نہیں کر دیتے
جب 13 پارٹیاں جو ہے وہ حزب اقتدار کی اور ایک سب سے بڑی پارٹی حزب اختلاف کی صرف اس بات پہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سر ٹکرا رہے ہیں کہ آرمی چیف کون ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ڈیموکریسی لائز ان جنرل ملٹری ہیڈ کوارٹرز، ناٹ ان دی پارلیمنٹ، یا ہم پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، چونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا امپارٹنٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک حکومت ہٹا کے دوسری لانی پڑی، اور دوسری کو بھی اس وقت اپنی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے سروائیول کا کوشچن۔ تو میرے نزدیک یہ قیاس ختم نہیں ہو رہا بلکہ شروع ہو رہا ہے۔ ختم یہ تب ہوتا کہ کوئی ایک آدمی پورے پاکستان کے 20 کروڑ میں سے یہ آواز اٹھاتا کہ سٹاپ دس نان سینس، لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی، اور ہم اس بات کو پارلیمنٹ میں یا کسی بھی سنجیدہ فورم پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہو از دی آرمی چیف اینڈ وائی ہی اور شی از، اینڈ ساری شی ول نیور ڈریم آف بینگ آرمی چیف میں بی ان دی پاکستانی سیٹنگ، لیکن وہ بھی جو ہے بندہ وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی قانون سازی کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ بھی پاکستان کی جو موسٹ رسپیکٹیبل انسٹیٹیوشن کے سربراہ کے طور پہ جس طرح کے باقی ہیں، جیسے چیف جسٹس ہے، جیسے کہ چیف آف دی سینٹ ہے، یا جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں، وہ ان کی طرح اپنی ڈومین میں رہ کے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ وائی وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا آرمی چیف اینڈ دین گو جو ہے وہ ڈیموکریسی اینڈ دوسری چیزوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف ڈیموکریسی سے کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ ان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، ان کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا مینڈیٹ ہے ووٹ کا، اس کو آپ گھما پھرا کے تو جا کے ایک آرمی چیف کی جیب میں ڈال رہے ہیں، چونکہ آپ منتخب ہو کے آئیں گے یا سازش کے ذریعے آئیں گے یا جیسے بھی آئیں گے، تو وہ جب جا کے ٹوٹلی 100% کنڈیشنل ہو جاتا ہے ہو از دا آرمی چیف، تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا نا کہ آپ ڈیموکریسی سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد دیگر جگہوں پہ بھی ڈیموکریسیز ہیں نا، انگلینڈ کی بات کرتے ہوئے تو ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں نا، بیکاز دیر از نو کمپیریزن، لیکن لیٹ اس ٹاک اباؤٹ انڈیا، لیٹس ٹاک اباؤٹ بنگلہ دیش، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ نیوزی لینڈ، وہ تو خیر ایک آئیڈیل ڈیموکریسی ہے، آؤٹ آف پلیس مثال دے دی میں نے، لیکن یہ جو ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے لوگوں کا مستقبل اور جس قیاس کا وہ شکار ہیں اس میں یہ چیز کیا امپارٹنٹ نہیں ہے کہ قانون سازی کر دی جائے، ایک واضح قسم کا ڈیکلریشن آئے کہ بھائی اس ملک میں امپارٹنٹ ادارہ جو ہے وہ اسمبلی ہے جو عوام کے ووٹ کی طرف سے بن کے آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کس ادارے کا سربراہ ہے بنتا ہے نہیں بنتا ہے وہ اس ادارے کا انٹرنل میٹر ہونا چاہیے، اور جو بنتا ہے وہ اس کو بھی اس چیز کا جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ جو بار بار میں کہتا ہوں اور افسوس سے کہتا ہوں کہ بیبی سیٹنگ کے عادی ہو گئے ہیں، اور اب وہ اپنے بیبی سیٹر کے حکم کے پابند ہیں کہ وہ آئے گا تو ہمیں حکم دے گا، اس لیے ہم اس کے لیے آخری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب بھی جو پالیٹکس ہو رہی ہے کس بات پہ ہو رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا حزب اقتدار جو ہے وہ الیکشن کرانے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ الیکشن اگست کے بجائے اگر مئی میں ہو جائیں تو کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ ظاہر ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے الیکشن، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کا اعلان کیا تو اس میں پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی اور اس میں جو آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، جو ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اب اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت سچویشن جو مجھے نظر آ رہی ہے، ممکن ہے یہ دونوں ڈچ ہو جائیں، حزب اختلاف بھی اور حزب اقتدار بھی، اور آرمی چیف کو ایسا آ جائے کہ نہ خدائی ملا نہ وسال صنم، لیکن یہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے بہت برے طریقے سے کہ ان کی ساری ڈیموکریسی، ان کی ساری جدوجہد، ان کی ساری آدرشیں، ان کے سارے پرنسپلز اس چیز کے گرد گھومتے ہیں کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا، اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں جی اور ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے۔ یہ ایک بڑا افسوسناک قسم کا جو ہے ٹرینڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو سٹاپ ہونا چاہیے۔ بر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک
خاص قسم کے کہ ہم ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے. لیکن آپ نے بے صاحب ایک بات کی تھی جو میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں. آپ نے کہا کہ ادر دین دی اپوائنٹمنٹ آف این آرمی چیف, اس پی ڈی ایم کے پاس یا بان کتب کے جو مندہ جو بھی آپ لفظ آپ نے بولا, ان کے پاس کیا تھا کہ یہ اس وقت گورنمنٹ کو لے لیتے. جو اگر آپ پی ڈی ایم کے لوگوں سے پوچھیں, خاص طور پہ میں پی ایم ایل این کے لوگوں سے پرسنلی ملا ہوں, انہوں نے سمپلی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے اور اس سے پیچھے جو تھے, وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کو 2028 تک جو ہے مسلط کر دیا جائے, اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ مانگی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی مدد کرے اگلے سیٹ اپ میں, اور 2028 میں ہم عمران خان کی جگہ جو ہے وہ آپ آ جائیے گا, اور 2028 تک عمران خان کو رہنے دیں. ایک بات. اور دوسرا, پی ایم ایل این جو ہے اس کی لیڈرشپ کو آپ 2028 تک ہم جیلوں میں رکھتے ہیں اور عمران خان پاور میں رہتا ہے. سو پی ایم ایل این سے آپ پوچھیں, ان کے لوگوں سے پوچھیں, and I have spoken to many people in the top, یعنی کہ ہیرارکی میں جو اس میں کوئی بھی منسٹرز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا اچیو ہو گیا. دیکھیں جیلوں میں آنا مقصد ہے. عمران خان تو اگر یہ ایسے نہ ہوتا, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی ظاہری بات ہے ایک پرابلم ہے, یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آتا تو وہ جو مرضی سے کراتا رہتا, ای وی ایم مشینیں استعمال کر لیتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سمجھ رہے تھے جو ابھی پی ڈی ایم ہے, یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک رگ کرنا چاہ رہا ہے سارے کے سارے سسٹم کو, اور ہمیں ایک لانگ ٹرم کے لیے جیلوں میں رکھنا چاہ رہا ہے. نواز شریف باہر ہوگا, مریم اپنے کیسوں میں الجھی ہے, حمزہ شہباز اپنے میں کیسز میں, لوگ ان سے نفرت کر جائیں گے, یہ باہر ہیں جی, ان سے تو کچھ ہونا نہیں ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی سروائیول کے لیے سارا کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہوئی ہے, لیکن عمران خان کا وہ جو نیکسس تھا, وہ جو ایک پچھلی اسٹیبلشمنٹ یا پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہم نے اس کو توڑا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر پہ؟ نہیں, یہ بات تو آپ کی 100% صحیح ہے جی. یہ جو ایجنڈا تو اصل یہی تھا عمران خان کا, لیکن وہ بہت حد تک جڑا ہوا تھا اس بات سے کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا, چونکہ آرمی چیف کی موجودگی میں ہی آپ کا جو آئی ایس آئی ڈائریکٹر جنرل ہے یا جو بھی ملٹری انٹیلیجنس ہے یا جن لوگوں کی آپ مدد لے سکتے ہیں, وہ ظاہر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ممکن ہے تھوڑا بہت دے ہیو اسپیس اور روم ٹو موو, لیکن بہت بڑے ڈیسیجن جو ہے کرنے کے لیے ان کو آرمی چیف کے آشیرواد کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے بات آ کے رکتی آرمی چیف پہ تھی کہ یہ اپنی مطلب کا آرمی چیف لانا ہی اس لیے چاہتا ہے کہ اس کا بہت بڑا ایجنڈا ہے. اس وقت جو ہے وہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو پاکستان کے اخبارات میں اپیئر نہیں ہو سکا بیکاز آف دس ہارڈ کور قسم کا جو سینسر ہے. اس میں نے یہ لکھا تھا کہ عمران خان کے ذہن میں جو ہے وہ چین کا سسٹم ہے وداؤٹ بینگ اے مارکسسٹ لیننسٹ, اور یہی پاکستان کا ہمیشہ سے سٹائل رہا ہے. دیکھیں پاکستان نے 1949 میں چین کو اپنا سب سے بڑا بھائی اور ہمالیہ سے بھی اونچا اور سمندر سے بھی گہرا رشتہ قرار دے دیا تھا, لیکن مارکسزم لیننزم کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیا. اور جو لوگ مارکسزم لیننزم کی بات کرتے تھے ان کو یا تو تشدد کر کے ہلاک کر دیا یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا, جس میں حسن نثار کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جو ہے حسن ناصر ساری نثار کہہ گیا, جن کو جو ہے قلعے میں تشدد کر کے مار دیا گیا تھا, یا پھر جام ساکی جن کو 15-20 سال جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا, یا اس طرح کے لوگ, رسول بخش لی, جو بے شمار لوگوں کی میں آپ کو مثال ہے کہ چین کے ساتھ دوستی اور محبت اپنی جگہ, لیکن سوشلزم کا نام لینے والوں کو فار ایور جیل میں ڈالتے تھے. اور وہ دوستی اس منافقت اور ڈبل سپیک کی بنیاد پہ آج تک جاری ہے کہ جی چین ہمارا دوست ہے, نہ اس کا کلچر پسند ہے, نہ اس کا مارکسزم لیننزم پسند ہے. کارل مارکس کا فوٹو چے شنگ نے اپنے اوپر لٹکایا ہوتا ہے, اور کمیونسٹ پارٹی آف چین کا ماٹو ہی یہ ہے کہ مارکسزم لیننزم ہمارا گائیڈنگ پرنسپل ہے. وہ ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے مائی باپ ہیں, ہمارے سب کچھ ہے, لیکن ان کا نظریہ جو ہے وہ بارڈر کراس نہ کرے. ان کا کلچر جہاں پہ چینی لڑکیاں سکرٹ پہنتی ہیں, یا کھانے پینے کو تو چھوڑیں, اس معاملے میں تو مسلمان بہت زیادہ پارٹیکولر ہیں حلال حرام کے چکر میں, لیکن اور جو کلچرل اوپننس ہوتی ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی چیز چین کو کی ٹچ نہ کرے. تو یہ آپ دیکھیں یہ کیا تھا, یہ ایک بہت بڑا ایک منافقانہ قسم کا کمپرومائز ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک سے اتنی گہری دوستی بنا سکتے ہیں
لیکن آپ اس کے نظام سے، سوچ سے، خیالات سے، پریکٹسز سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ چین کی آپ مثالیں ضرور دیتے ہیں کہ وہاں 300 یا 400 لوگوں کو پھانسی چڑھائی گئی کرپشن کیس میں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ آپ نے پاکستان میں کی۔ یہی ڈبل سپیک کا المیہ آپ کا امریکہ کے ساتھ رہا، کہ جہاں پہ آپ امریکہ کے کلچر کو، اس کی جناب جو ہے وہ پریکٹسز کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی بھی کرتے ہیں، اس سے بلینز آف ڈالر کی مدد بھی لی، لیکن پاکستان میں 99% لوگ امریکہ کے خلاف قرار دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ ایگزیجوریشن ہے تو میں بھی 50% کر لیں، جو امریکہ کو جو ہے وہ شیطان کا چرخہ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک، اس وقت عمران خان کا نظریہ یہ تھا کہ چین سے مارکسزم لیننزم کو ایک طرف رکھتے ہوئے چین کا جو ون پارٹی سسٹم ہے اس کو میں لے آؤں، یہ اپنی مرضی کے جنرل اور چیف آف دی آرمی سٹاف اور دوسرے تیسرے میرے ہوں، تو اس کے بعد میں آئندہ فار ایور حکومت کروں۔ آپ نے 2028 کی بات کی تھی، شی چینگ نے جو ہے یہ تیسری دفعہ فار ایور جو ہے وہ مینڈیٹ لیا ہے، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو چیئرمین ماؤ کو بھی وہ کراس کر گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اب اس میں جو سارا جو پروسیس ہے یہ عمران خان کی ٹرینڈ سیٹنگ ہے، آپ دیکھیں، جس میں کہ وہ اپنی مرضی کا ایجنڈا سیٹ کرتا ہے اور پوری قوم کو اس پہ لگاتا ہے، جس میں کہ حزب اقتدار بھی شامل ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اصل منصوبہ اس کا یہ تھا، اور آپ دیکھیں پراسرار طور پہ اس کے ایجنڈے سے اچانک انڈیا غائب ہو گیا۔ پہلے وہ ہر تقریر میں جو ہے وہ انڈیا کو لے کے آتا تھا، وہ جی آر ایس ایس آ گئی، وہ جناب مودی صاحب نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے اس ٹرینڈ کو کس طریقے سے چینج کر دیا۔ اب کوئی انڈیا کی بات کرنے کا کسی کو ہوش نہیں رہا، ایک تو انڈیا غائب ہو گیا، وہ انڈیا دشمنی، انڈو فوبیا، انڈو حملہ کر دے گا، انڈیا ہمیں نگل جائے گا، وہ سارا پروسیس آپ کے جو اپنے دکھ درد اس قدر بڑھ گئے کہ وہ سارا پروسیس آپ کا جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگوں کے اصل مسائل بھی غائب ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دو بڑے مسئلے تھے اور ہیں، ایک یہ کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود انڈیا، انڈیا کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں، یہ آپ کے فیوچر کا پوائنٹ ہے اور یہ آپ کے فیوچر کو طے کرے گا۔ اگر آپ انڈیا سے دشمنی اور یہ کانفلکٹ کی سچویشن رکھتے ہیں، آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں یا ساؤتھ ایشیا میں اور دنیا میں فار دیٹ پرپز۔ اور اسی طرح اگر آپ لوگوں کے اصل مسائل کو اگنور کرتے ہیں، جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، ایک کرمبلنگ قسم کا جو ہے جسٹس سسٹم ہے، کرپشن ہے، منافقت ہے، یو نیم اٹ، تو اس سب کو آپ انڈر دی کارپیٹ ڈال کے، تو آپ کا نمبر ون مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آرمی چیف کون ہوگا، تو پھر یہ آپ کے خدا ہی حافظ ہے۔ اور یہ ٹرینڈ سیٹنگ ہے جو بڑی ڈیلیبریٹلی اور کیئرفلی جو ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کام کو لگایا جا رہا ہے، جس کے لیے آپ کے گزشتہ 70 سال ضائع ہو گئے، اور اس میں آئندہ 20-30 سال جب دنیا یہ دیکھ رہی ہے جی کہ 2050 میں دنیا کہاں پہ پہنچ رہی ہے، تو آپ سوچ رہیں گے کہ 2050 میں آئی ایس آئی چیف، وہ جو آرمی چیف تو آئی ایس آئی چیف تو دور کی بات ہے، آپ کہیں گے تھانے دار کون ہوگا۔ آپ اس بات پہ لڑ رہے ہوں گے کہ ملک کے پولیس اسٹیشنوں کا تھانے دار کا الیکشن ہو اور ہم اس کو ووٹ دیں۔ تو یہ حالت ہے جو آپ کے پالیٹیشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اندر جو ایک گراوٹ آ رہی ہے اخلاقی اور آئیڈیالوجیکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی نشانی ہے، اور اس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، بلکہ کرائسس اتنے گہرے ہو جائیں گے کہ یہ ملک کی ایگزسٹنس جو ہے آن کوسچن آئے گی۔ بے صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں ایک آخری کوئک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ اسی چیز پہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے سر کہ دیکھیں ایجنڈا کس طرح سیٹ کیا گیا ہے، برسر صاحب مہنگائی، غربت، بے روزگاری، پیٹرول مہنگا ہونا، انفلیشن، یہ بڑے پریسنگ ایشو ہیں جو ہر کامن انسان کو بڑے اثر انداز کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کیوں ان ایشوز کو بھول کے تو عمران خان کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ ہاں جی امریکہ نے پاکستان کی حکومت بدلی ہے، فوجی جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جو ملک کا سارا جو نظام ہے یہ غدار ہے اور یہ اور وہ ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو جب پتہ ہے کہ شام کا کھانا مشکل ہے، موٹر ویز اس وقت عمران خان کے لوگوں نے بند کی ہوئی ہیں کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا، سڑکیں بند ہیں، لوگ دھکے کھا رہے ہیں، پاپولر اوپینین عمران خان کے حق میں جس نے 4 سال کوئی ایک کام نہیں کیا، جس کی ساری کی ساری جس کا جو اگر آپ ٹینیور چیک کریں تو وہ پرفارمنس کی بات نہیں کرتا، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وہ یہ نہیں کہتا میری پرفارمنس کیا ہے یا میں نے کیا کیا، وہ سمپلی کہتا میں اینٹی امریکہ ہوں، میں اینٹی انڈیا ہوں، انڈیا تو خیر اس کے ریڈار سے نکل گیا، میں اینٹی فوج ہوں. تو لوگ وہ کیوں بھول گئے سارا کا؟ آپ کیا سمجھتے پاکستان کے لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کا کیا مطلب انفلیشن، مہنگائی، مہنگا پیٹرول پھر مسئلہ نہیں ہے بریسا صاحب؟ دیکھیں جی، یہ مسئلہ نہ صرف ہے بلکہ یہ دن بہ دن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ لیڈرشپ کی جو کرشمہ ہے اور جو ٹرانس ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اسپیسیفکلی عمران خان کا. چونکہ عمران خان کو لوگ ایک ریشنل بینگ کے طور پہ نہیں دیکھ رہے. کل اگر وہ کوئی بھی دعویٰ کر دے تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگ اس کو ڈس آن نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی غربت، بے روزگاری، یہ تشدد، ناانصافی، جو کچھ ان کو ڈے بائی ڈے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا انہوں نے حل یہ نکالا تھا کہ یہ کوئی نیا بندہ آیا ہے جی، یہ ہمارا جو ہے یہ کوئی کرے گا. چونکہ اس نے لوگوں کو بہت فورسفلی باور کرایا اپنی سپیچز میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، جو بھی اس نے ریلیز کی کہ میں یہ سارے مسائل حل کر دوں گا. لوگ اسی طرح اپنے لیڈروں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کے اس کا پاکستان کی پالیٹکس کے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ دنیا میں مسائل اب ڈسکس نہیں ہوتے. روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے یہ بہت پیچھے رہ گیا ہے بھائی. اب جو ہے وہ تعلیم اور صحت اور انصاف کی بات کرتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتا دیں کون سا ملک ہے جس میں روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے بنیادی انسانی حقوق اور کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن میں آ گیا ہے. دنیا پابند ہے، اپنے آپ کو پابند کر چکی ہیں ریاستیں کہ یہ تو بنیادی چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے، اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ کون سا نعرہ ہے بھائی، روٹی، کپڑا اور مکان؟ اب نعرہ یہ ہے کہ تعلیم کیا آپ دے رہے ہیں، اور دے رہے ہیں تو کیا، کس کوالٹی اور کس قیمت پہ. آپ کی صحت جو ہے لوگوں کا کیا ہے، آپ کا نظام انصاف جو ہے وہ کس قسم کا، آپ کے ججز جس طرح کی فینسی فل اور فینٹاسیز کا شکار ہیں کی موجودگی میں. کیا یہ بلیو بھی کیا سکتا ہے کہ جناب جو ہے وہ جسٹس سسٹم، آپ کے ایک جج صاحب آپ آج کہہ رہے ہیں جی وہ یو اے ای جو ایف اے ٹی ایف میں شامل ہے، چونکہ وہاں بھی کرپشن ہے، جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہم اگر دنیا میں 130ویں نمبر پہ ہیں تو دین واٹ، ایک ایتھوپیا بھی ہے جو 131ویں میں ہے. ہم اگر ایف میں پھنس گئے تھے تو کیا ہے جی، یو اے ای بھی ہے. تو یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. اس میں جو ہے آپ کو ایک پورا جو ہے ایک زبردست قسم کی تبدیلی جو ہے، بنیادی تبدیلی اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر پاکستان کے حالات جو ہے وہ نہیں بدل سکتے. آپ اپنے سب کو چھوڑیں، یہ مفتاح اسماعیل کی وہ ویڈیو چلا دیں اپنے پروگرام کے شروع میں یا آخر میں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورا گن کے بتا دیا کہ آج سے 50 سال پہلے اس ملک میں امیر کون تھا اور آج کون ہے. وہی لوگ ہیں، وہی خاندان ہیں، وہی سلسلے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ ایک ایلیٹ کلاس کا نمائندہ ہے جو ایلیٹ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. اور اگر وہ یہ سچ بولنے پہ مجبور ہوا کہ اس ملک کے کروڑوں لوگ جو ہیں، 95% نہیں بلکہ 99 اس کی کیلکولیشن کے مطابق وہ بھوک ننگ کا شکار ہیں، ظلم و تشدد کا شکار ہیں، تو پھر کوئی اور اس پہ کیا بات کرے جب حکمران خود اس طریقے سے یہ باتیں تسلیم کرنے کے بے آمادہ ہو جائیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. بس یہ میرا خیال ہے بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے یہ بیسیکلی تو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی ریاست میں اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ چیزیں تو ویسے ہی بہت زیادہ ہیں. اب تو آپ نے کوالٹی آف لائف، ایجوکیشن، ہیلتھ اور ان چیزوں کی بات کرنی ہے، دیٹ از ویئر. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، بالکل اب تو اس چیز پہ بات ہو رہی ہے، سو لوگ اسی کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، رول آف لا ان چیزوں کو. تھینک یو ویری مچ برسر احمد بشانی صاحب سر. اٹ واز لولی اینڈ انگیجنگ ٹاک وچ سر. بڑے مہربانی سر، بہت مزہ آیا.
تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ، تھینک یو۔